آج کا سوال یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے کہ اس پر یہ واجب ہے کہ وہ ذوالحج کے پہلے 10 دن تک اپنے بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے، تو شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، مسلم شریف کی احادیث کریمہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو ام المؤمنین ہیں وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو تو جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخنوں کو بالکل نہ کاٹے۔ اب اس حدیث کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس پر قربانی واجب ہے یا قربانی کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے کہ جو ہی ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو بالکل نہ کاٹے۔ اب اس کے فضائل کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ آخر میں عرض کرتا ہوں۔ اب اس حدیث کریمہ کے تحت جو چیز سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے وہ قربانی اس پر واجب ہے یا نفلی قربانی ہے، واجب نہیں تھی وہ اپنے طور پہ قربانی کرنا چاہتا ہے، یا پھر قربانی کی منت مانی یا قربانی کی نیت سے کسی شریف فقیر نے قربانی کا جانور خریدا، تو جن جن صورتوں میں قربانی واجب ہے، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذوالحج کا چاند نظر آتے ہی اپنے بالوں کو، ناخنوں کو اور اپنے بغلوں کے بالوں کو صاف نہ کرے اور ان کو قربانی تک یعنی 10 ذوالحج تک ان کو مؤخر کر دے۔ اور پھر یاد رہے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان بالوں کو چھوڑ تو لیتے ہیں لیکن عید والے دن جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، عید رات، اس دن ان ساری چیزوں کو جدا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ ان بالوں کو، ناخنوں کو تب تک آپ نے جسم سے جدا نہیں کرنا جب تک اپنی قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کر لینا۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے جانور کو قربان کر لیں، قربان کرنے سے مراد جانور کو ذبح کر لیں، تو ذبح کرنے کے بعد پھر ان بالوں کو جسم سے جدا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے اجر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے پہلے کر لیا، مثلا جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، 10 ذوالحج کی جو رات کو کسی نے کر لیا یا عید کی نماز سے پہلے کر لیا یا اپنے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کر لیا، تو ان کا اس سنت پہ عمل نہیں ہوگا۔ سنت پہ عمل ان کا ہوگا کہ عید والے دن عید کی نماز ادا کریں، اس کے بعد اپنے جانور کو ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد پھر اپنے جسم سے ان بالوں کو اور ناخنوں کو جدا کریں، تو پھر اس سنت پہ عمل ہوگا، اس طریقے پہ عمل ہوگا۔ اگر آپ نے پہلے ان معاملات کو کر لیا تو پھر ایسی صورت میں آپ کا اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اب ذہنوں میں سوال آتا ہوگا کہ اگر کسی نے اس کا الٹ کر لیا، یعنی 10 ذوالحج کے ایام نہ گزارے بلکہ 4 یا 5 کو ناخن کاٹ لیے یا پھر اپنے جسم سے بال جدا کر لیے، تو آیا کہ اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، یہ حکم استحبابی ہے، مستحب ہے، کریں گے تو اجر پائیں گے۔ اگر کسی نے اس سے پہلے کر لیا، مثلا 5 ذوالحج کو، 6 ذوالحج کو، 10 ذوالحج کو، یا اپنے جانور کو قربان کرنے سے پہلے اپنے جسم سے ان بالوں کو جدا کر لیا یا ناخنوں کو جسم سے جدا کر لیا، ناخن کاٹ لیے، تو اب اس کے اجر میں تو کمی آئے گی۔ اس نے سنت کو ترک کیا، ایک اچھے کام کو ترک کیا، اس کام کے کرنے کی بنا پر وہ اس کا اجر ضائع ہو جائے گا، اس کا اجر کم ہو جائے گا عید کی نماز سے پہلے یا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے۔ جہاں تک اس کی قربانی کا تعلق ہے تو اس کی قربانی میں کوئی کسی قسم کا حرج واقعہ نہیں ہوگا۔ قربانی کا واجب اگر یہ ادا کرے گا تو ہو جائے گا۔ یہ جو افعال ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے حدیث کریمہ سنی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو تو جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو بالکل نہ کاٹے۔ اب اس حدیث کریمہ پہ عمل نہ کرنے والے کے قربانی میں حرج واقع نہیں ہوگا، البتہ ثواب کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔